ایک اور صحابہ ہے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دیتا ہوں, آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں, 5 نمازیں ادا کرتا ہوں, رمضان کے روزے بھی رکھوں گا, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, اور میں حج بھی کروں گا اگر مجھے اللہ نے توفیق دی, اور اگر میں یہ سب کرتا ہوں تو میں آخرت میں کن کے ساتھ کھڑا کیا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء کے ساتھ. بھی ٹرائی کر لیں. انہوں نے کہا کہ جی میں کن کے ساتھ کھڑا کیا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, بے شک اس گروہ کے آخری ممبر ہوں ہم, اس گروہ میں ہونا ہی بڑی بات ہے, اصحاب الیمین میں ہونا ہی بڑی بات ہے. بخشے تو جائیں گے نا, تو کم از کم فرائض تو ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ کہ ساری زندگی اللہ معاف کرے گزرتی جا رہی ہے, 30 35 سال ہو گئے, بالغ ہوئے, نمازیں نہیں پڑھ رہے, بالکل ہی دین کو چھوڑا ہوا ہے. رمضان میں بھی یہ بہانہ اب نیا جو شیطان نے سکھا دیا, رمضان میں قرآن یاد آتا, رمضان کی بھی کوئی پرواہ نہیں, پیسے ہیں مگر حج کو بھی نہیں گئے. تو پھر اس طرح تھوڑی, کچھ نہ کچھ تو کرے نا. تو لہٰذا اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا رحمان الرحیم ہوں, مگر قیامت کے دن کرسی انصاف پر متمکن ہوں گا, تو اپنے مغفرت کا کوئی سبب لے کر آنا. اور پھر حدیث دہراؤں گی آپ کے سامنے, آپ کو سنا بھی چکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت اللہ کی حاصل نہ کر سکے اس پر لعنت ہو. جبرائیل نے یہ کہا اور آپ نے کہا آمین. تو رمضان کو ضائع نہیں کرنا. رمضان کا مہینہ دعوتوں کا مہینہ نہیں, سیروں کا مہینہ نہیں, رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی رضا کے حصول کا مہینہ. اچھا جی, یہ تو اللہ کی ثنا ہو گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایاکا, صرف تیری ہی نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہاں سیدھا بھی کہا جا سکتا تھا نعبد کا, اللہ جی ہم تیری عبادت کرتے ہیں, نہیں, اللہ نے کہا ایاکا نعبد, صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیے جی اللہ کی عبادت کفار مکہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. بیت اللہ کہتے تھے نا کعبہ کو, بیت اللہ اللہ کا گھر. کتنوں کا نام عبداللہ تھا, یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے اپنا رہنما بنایا تھا مدینہ چوری چھپے پہنچانے کے لیے, اس کا نام کیا تھا؟ وہ کافر تھا مگر اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عریق. اور دوسرے بندے کا نام عبداللہ عبد الرحمن تھا. لہٰذا صحابہ کو دیکھیے کتنوں کے نام ہے عبداللہ عبد الرحمن. اللہ کو مانتے تھے مگر صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے, ساتھ اپنے نام نہاد بزرگوں کو مانتے تھے. بتوں کا تو لفظ استعمال نہ کرے, بت تو انہوں نے یادگار کے طور پر رکھے ہوئے تھے. بتوں کو تھوڑی پوچھتے تھے, پوچھتے شخصیات کو تھے. ہندو بت کو نہیں پوچھتے, ہندو رام کو پوچھتے ہیں جو ایک شخصیت ہے ان کے نزدیک. ہندو لکشمن کو پوچھتے ہیں, شیو کو پوجتے ہیں جو ان کے نزدیک شخصیات ہے. بت تو بتاتے یادگار کے لیے, آپ نے کپڑے بنا لی, پوچھتے آپ بھی شخصیت کو ہے, تو ان شخصیات کو پوچھتے تھے, پکارتے تھے. اسی کو اللہ نے شرک قرار دیا. اور اللہ نے کہا صرف بندگی نہیں درکار, مجھے مکس ملی ہوئی, مجھے وہ بندگی درکار ہے جو صرف ملی. تو ایاک نعبد, صرف تیری بندگی کرتے ہیں اللہ, صرف تیرے بندے, صرف تیرے بندے. اسی لیے ریاکاری کے لیے کیا گیا کام بھی شرک قرار پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا. کیوں؟ لوگوں کو خوش کیا نا, تو پھر بندے تو لوگ ہو گئے, خدا تو لوگ ہو گئے, سوری اللہ تھوڑی رہا. تو اللہ کی رضا کے لیے کام جو ہوتا ہے بس وہی کام ہوتا ہے. تو ایاک نعبد, اللہ خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں. اور ایاک, صرف تجھ سے نستعین, ہم استعانت مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. اب مدد کیسے مانگتے ہیں بتائیں؟ دعا کرتے ہیں نا, اللہ جی یہ ہو جائے, اللہ جی وہ ہو جائے. تو پھر آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اللہ صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے؟ فلاں مزار پہ مانگ لو, فلاں بابا جی سے مانگ لو. شرک اپنی پیک پر پہنچ رہا ہے ہمارے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو بجلی کڑکے تو کن کا جی، یا بابا فرید کو پکارے، زلزلہ آ جائے تو کسی کو پکارے. وہ میں اپنی ایک نیبر کے گھر ان کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، تو وہ بچہ گرنے لگا تو ان کی بیٹی کہتی یا علی مدد، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ. اللہ کہاں پر ہے اور علی کیسے بچائیں گے؟ علی تو خود فوت ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکے کربلا میں، وہ میرے بیٹے کو آ کر، آپ کے بیٹے کو آ کر کیسے بچائیں گے؟ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا جی، وہ ایک ذات ہے بس، وہ ایک ذات. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کو پکار کر کہا ابراہیم جدی امجد تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کتنی مقبول بارگاہ شخصیت ہے سب کو پتا، اتنی مقبول بارگاہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پہلے کپڑے ابراہیم کو پہنائے جائیں گے پھر مجھے پہنائے جائیں گے. اتنی مقبول بارگاہ شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کو کبھی پکارا، کہا ہے ابراہیم آ کے بچا لو، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ سب بیکار باتیں، سب بیکار باتیں. تو اللہ رحم فرمائے. ہمارے قریب ایک مسجد ہے، تو وہ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے جمعے کے دن عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ پہ. آپ کو پتہ ہی ہے غوث اعظم کہہ کر جو وہ شروع ہوئے، تو وہ کہیں جو مانگنا ہے عبد القادر جیلانی سے مانگو. عبد القادر تو میں کہہ رہی ہوں جو مانگنا ہے غوث اعظم سے مانگو. اور اتنا ظلم کیا انہوں نے اور کوئی روکنے والا نہیں. تو کہنے لگے اگر تمہیں ہانڈی کا نمک یا جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اب غوث اعظم سے مانگو. اب یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ہانڈی کا نمک یا جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. اقبال کی بڑی سچی بات ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. کعبے میں بیٹھ کر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں درباروں میں، اور یہ ایک نہیں دو نہیں 20 لوگوں کی بات ہے. تو یہ سب شرک ہے جی. اور سب سے زیادہ شرک ہم استعانت طلبی میں، مدد طلبی میں ہی کرتے ہیں، دعاؤں میں ہی کرتے ہیں. دینے والی ذات اس کی ہے، دعا کی قبولیت اسی کی طرف. اس نے دینا ہے تو دینا، نہیں دینا ہے تو نہیں دینا. کیا دعا پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ابھی جو میں نے آپ کو ایک آغاز میں دعا بھی پڑھی، انٹرنیٹ کے اس پر بھی میں نے پڑھی، میں بہت پڑھتی ہوں، مجھے بڑی محبوب ہے یہ دعا کیونکہ یہ ہے ہی بڑی پیاری. سورہ بنی اسرائیل کی آخری کی 2 آیتیں بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے شروع میں تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا اور بطور دعا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور بازار سے گزرے تو ایک صحابی بیٹھے تھے اور بڑے بیمار ہو رہے تھے، ان کی حالت بڑی خراب تھی. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، آپ ایسے کیوں نظر آ رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں گھر میں غربت اور بیماری دونوں. تو آپ نے کہا میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں جنہیں پڑھیں تو اللہ آپ کی بیماری بھی دور کرے اور تندرستی بھی. جی ضرور سکھائیں. تو آپ نے سکھایا توکلت علی الحی الذی لا یموت. نہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سبحان اللہ. بہت محبوب ہے یہ دعا مجھے، بہت محبوب. توکلت علی الحی الذی لا یموت، میرا بھروسہ اس رب پر ہے جو حی ہے، اسے موت نہیں آئے. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، حمد اس رب کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، کسی کو اس نے اپنی بادشاہت میں شریک نہیں کیا. ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ اس نے کسی کو اپنا ولی، اپنا سرپرست بنایا اپنی کمزوری کے باعث. یعنی وہ کمزور نہیں ہے کہ کسی کو اپنا ولی، اپنا سرپرست بنائے. ولایت کی ضرورت تو ہمیں ہے، یعنی ہم اپنے شوہروں کو پکا کرتے نا کوئی بھی کام کرے کہ ان کی سپورٹ چاہیے ہمیں، تو اسے ولی کی ضرورت نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہ ہر بڑے سے بڑا ہے. کیسی پیاری دعا.
یہ ہے مشکل کی دعا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پریشان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے پریشان ہوتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے. بدر میں بہت پریشان تھے, کیا پڑھا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. آپ نے تو نہیں کہا کہ یا ابراہیم آ جائیں آج, کیونکہ آپ ہمارا رول ماڈل ہے نا. اگر آپ نے کیا ہوتا تو ہم بھی کرتے, پھر ہم کسی اور کو کیوں بلاتے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 250 کے قریب دعائیں ہمیں پہنچتی ہیں صحیح اور ضعیف ملا کر. ہمیں ایک میں نہیں ملتا کہ کبھی کسی کو پکارا نہ, کبھی بھی نہیں. آپ دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں. اللہم رب السماوات والارض رب کل شیء خالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والفرقان. سب توحید کی باتیں نا سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ کوئی اس میں خالق الحب والنوا, گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر فصلیں اگانے والے رب. اللہم انی اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذک. اللہم انی اعوذ بک من شر کل شیء انت. اب دیکھیں لفظ میں دماغ میں اٹک گیا. انت تاخذہ بناصیت. ناصیت کا لفظ میرے ذہن میں بنفسی آ رہا ہے, حالانکہ عالم گنج کا میں روٹین میں پڑھتی ہوں. اب کیا ہے, ساری اللہ کی صفتیں بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ میں ہر اس شر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ کے قبضہ قدرت میں. پھر دعا آگے چلتی ہے, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اللہ سب سے پہلے آپ ہیں, آپ سے پہلے کچھ نہیں تھا, آخر میں آپ رہیں گے, بعد میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ جی آپ ظاہر ہیں, آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں, آپ باطن ہیں, آپ سے پوشیدہ کچھ نہیں. سب اللہ کی صفتیں. اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر. اللہ قرض سے نجات دے دے اور محتاجی سے بچا لے. آپ دیکھیں دعا کی 2 لائنیں, باقی سب اللہ کی حمد و ثنا. ہر دعا کا یہی عالم ہے, اٹھا کر دیکھ لیں. تو یہ جو ہے نا استعانت, یہی تو امتحان ہے. مصیبت میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو. اس نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ کر رہے گا. اس کی رضا پر راضی ہونا سیکھیں اور اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اب یہ ہے اللہ کا ہمارا عہد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے. بندہ عہد کرتا ہے اللہ آپ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا, آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ عہد کرتے ہیں. اور آپ نے کہا جو اس عہد کو نبھائے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا جو اگلے حصے میں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اصل میں خدا کا کوئی اردو آلٹرنیٹ لفظ نہیں. ہادی کہتے ہیں اس بندے کو جو قافلوں کے ساتھ چلا کرتے تھے, گائیڈ ساتھ چلا کرتے تھے. صحراؤں میں قافلے چلتے اور صحرا تو روز اپنی شکل بدل لیتا ہے, تو گائیڈ ساتھ چلتے جو بدو ہوتے, کٹر دیہاتی ہوتے. دیہات مطلب کہ صحراؤں کے پلے ہوئے لڑکے ہوتے, ان کو رستے یاد ہوتے تھے اور وہ پھر ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کس کس جگہ پانی ہے. ان کو موسموں کا بھی اندازہ ہوتا تھا کہ سردی میں یہ رستہ بہتر ہے, گرمی میں وہ رستہ بہتر ہے. انہیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ ڈاکو کہاں کہاں پر ہے, ادھر سے بچ بچ کر نکلو. انہیں ہر طرح سے پتا ہوتا تھا. تو وہ پھر ہائر کیے جاتے تھے, قافلے ہائر کرتے تھے بڑی اچھی اجرت پر. وہ پھر قافلوں کے ساتھ جاتے تھے اور انہیں پہنچا کر واپس آتے تھے. اور اس میں اگر ظاہری بات ہے قافلے پر حملہ ہوا تمہارے بھی ساتھی تھے, پھر جینا مرنا ساتھ ہوتا. لہٰذا آپ دیکھیے, ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت ہونا تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ آسانی سے تو جانے نہیں دیں گے, تو رکاوٹیں تو آئیں گی. تو انہوں نے ایک گائیڈ جو ہے وہ ہائر کیا, اسے اجرت پر تیار کیا
اور آپ دیکھیں یہ گائیڈ بڑے ایماندار ہوتے تھے، قابل بھروسہ، ورنہ یہ تو خود ڈاکو کو دلا دے کے قافلے لٹوا دے، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بھی ایک گائیڈ کو ہائر کیا، انہیں اندازہ تھا کہ عام رستے سے تو ہم جا نہیں سکتے، تو یہ کیا کہ ہمیں ایسے رستے سے لے کر جانا جو عام گزرگاہ نہ ہو۔ تو مکہ سے مدینہ کا راستہ تھا، تو عبداللہ بن عریق گائیڈ تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کفار نے کتنا انعام رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑے جانے کا کتنا انعام رکھا تھا؟ کتنے؟ 100 رکھے تھے، یعنی کہ 202 بندے تھے نا، تو 200 رکھے تھے۔ اگر وہ پکڑا دیتا تو کتنا مال ملتا، مگر نہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، دیانتدار ہوتے تھے۔ تو ساتھ چلا، مدینہ پہنچا کر گیا۔ یہ ہوتا ہے ہاتھی، راستہ نہیں بتاتا، میپ نہیں ہاتھ پہ دیتا، ساتھ چل کر پہنچا کر آتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنی، تو اس میں ہوتا ہے اللہ رستے پر چلا کر منزل پر پہنچا دے، ہمیں جنت تک کا سفر طے کرا دے۔ یہ ہدایت کے اندر شامل، مگر ہمیں شعور نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دعاؤں میں وہ اثر نہیں آتا نا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم مانگ کیا گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا سیدھا رستہ بھیا؟ سیدھا رستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا رستہ اب ظاہر ہے کوئی سڑک تو ہے نہیں، تو کیا مراد ہے اس سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آسان وضاحت دے دی گئی۔ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو انعام یافتگان کا راستہ ہے۔ انعام یافتگان کا پہلا گروہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام انعام یافتگان، پھر ان کے پیروکار اور ان کی امتیں اور تمام مومنین۔ درجوں کا فرق ہے مگر سبھی انعام یافتگان۔ تو اللہ ہمیں نبیوں کے رستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے رستے پر چلا، ہمیں شہداء کے رستے پر چلا، لمبی لسٹ ہے نا، علماء کے رستے پر چلا، متقین کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ اللہ نے ایک جملے میں سمیٹ دیا، انعمت علیہم، وہ سب جن پر تیرا انعام ہو، غیر المغضوب علیہم، ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ غصہ۔ اور غضب اصل میں غضب کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کوئی خود غصہ ور نہ ہو، اس کو غصہ دلایا جائے۔ تو اللہ کو غضبناک کر دیا جنہوں نے۔ اب وہ کون ہے؟ عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں یہود، جی ہاں یہود اس کا ایک گروہ ہے، لیکن ہر وہ گروہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کے خلاف کرے وہ مغضوب علیہ ہوئے۔ ہر وہ فرد، ہر وہ بندہ جو جانتے بوجھتے ہوئے دین کی مخالفت کرے۔ اس کی ایک بڑی مثال ابو جہل، جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ محمد جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اگر میں نے اس کو نبی مان لیا تو بنو امیہ بنو ہاشم کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی دوسری مثال یہود، حیی بن اخطب ان کا سردار اور اس وقت کا سب سے بڑا یہودی عالم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے یہ لوگ آئے، ہماری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بتاتی ہے کہ جب یہ میرے باپ اور چچا مل کر آئے تو اپنے کمرے میں بیٹھے اکیلے ڈسکشن کرنے، تو میں پردے کے ساتھ اشتیاق کے مارے لگ کر کھڑی ہو گئی، کتنا ہے معاملہ، کیا ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو میرے چچا نے کہا کہ بھائی پھر کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں؟ وہ کہنے لگا اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو سمندر میں رستہ پھاڑ کر دیا۔ یہود میں یہ سب سے بڑی قسم مانی جاتی ہے کہ جس نے سمندر پھاڑ کے موسیٰ کو رستہ دیا، یہ وہی نبی ہے جس کی پیش گوئی ہماری کتاب کرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا پھر اب آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا مجھے اسی رب کی قسم ہے جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا تھا، جب تک زندہ رہوں گا اس کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے بتایا، بنی اسماعیل سے نبی آ گیا، عربوں سے نبی آ گیا، یہ وجہ تھی بس، اور کوئی وجہ۔ اب آپ خود سوچیں، یہ ہے مغضوب علیہ۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو عربوں کا ایک گروہ اس وقت مغضوب علیہ ہے، اور دوسرا گروہ حق پر ہے، اور تیسرا گروہ بین بین بھی ہے۔ سب کی حالت یکساں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1444 سال سے 43 سال سے قائم شریعت کو ختم کر دینے والا ایک حکم سے
کیا مغضوب علیہم نہیں ہے نا؟ نام کیا ہے اس کا؟ محمد. تو نام سے نہیں عمل سے بات کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پنجاب نے 2 غلام احمد پیدا کیے, نام رکھے گئے غلام احمد. شرک کے نام ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن غلام احمد نام رکھے گئے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ان کے والدین نے یہ سوچ کر رکھے, ایک غلام احمد قادیانی, ایک غلام احمد پرویز. غلام احمد قادیانی نے فتنہ انکار ختم نبوت اٹھایا, اور غلام احمد پرویز نے فتنہ انکار حدیث اٹھایا. 2 بڑے فتنے. انکار نبوت پہ تو پھر بھی بچے چھٹک جاتے ہیں, انکار حدیث پہ تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. صرف نام سے نہیں, کام سے تولا کر. تو مغضوب علیہم عمل کا ایک خاص رخ ہے, جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کو بگاڑنا, یہ ہے مغضوب علیہم. یہ فرد بھی ہو سکتا ہے, یہ گروہ بھی ہو سکتا, ٹھیک ہے, چاہے وہ خود کو مسلمان کرے. وَلَضَّالِّينَ, اور نہ ہی گمراہوں میں شامل کرنا. گمراہ کون ہے جی؟ ایک لفظ میں, ایک جملے میں عیسائی. بالکل صحیح کہتے ہیں. اصل میں عیسائی جو ہے اصل میں آج پہلی کلاس ہے نا, تو آن لائن 20-50 کے میسیجز آ رہے ہیں. میں اسے ہٹا نہیں سکتی کیونکہ وہ نیٹ پہ اٹیچ ہے. ادھر آئیں کہ پڑھیں دیکھیں, 3-4 میسیجز آئے ہوئے ہیں گروپس میں, ان کو چیک کریں. یہ کچھ دقت ہے ان لوگوں کو جی. مجھے مت بتا, اگر کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو اس کو ہیلپ دے دو. اگر کسی کو نیٹ نہیں ہو رہا یا کسی کو آئی ڈی وغیرہ چاہیے پھر مجھے بتا. اچھا عیسائی جو تھے یہ مسلمان تھے. ہر امت پہلے مسلمانی تھی, بگڑ کر یہودی بنے, بگڑ کر عیسائی بنے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صحابہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے صحابہ, وہ 12 لوگ جن کو جو صحابہ عیسیٰ علیہ السلام کے تھے انہوں نے دین کو اسی طرح آگے بڑھایا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا. لہذا لوگ جو ہیں اسلام پر رہے. بہت ظلم ہوا, رومن امپائر نے بڑا کچھ کیا, مگر روک نہیں سکے اسلام کو. نظریے تلوار سے نہیں رکتے. پھر انہوں نے ایک چال چلی. تو سینٹ پال جو تھا وہ یہودی تھا اور بہت دشمن تھا عیسائیوں کا, وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, اور مسلمان ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اس نے وہ عبادت کی کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو بھول گئے. یعنی اس وقت جو صحابہ زندہ بھی تھے نا, انہوں نے کہا کہ یہ جیسی عبادت کر رہے یہ بھی پیچھے رہ گئے. لوگوں کے اس میں اتنا اعتقاد ہو گیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس نے دین بدلا. جو آج عیسائیت ہے وہ اس کی پیش کرتا ہے. لہٰذا سے پالزم کہا جاتا ہے, پالزم, کیونکہ سینٹ پال نے پیش کیا. اس نے یہ اور کہہ کر پیش کیا. اس نے کہا جی آپ کہیں گے لوگوں کو کہ اللہ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ کو پیدا کر دیا, لوگ شک کریں گے. ٹھیک ہے, اس نے طرح طرح کی کہانیاں بنائی. تو یہ تثلیث کا عقیدہ, کفارے کا عقیدہ, یہ سب اس کی لائی ہوئی ہے. آج جسے عیسائیت کہا جاتا ہے نا, یہ عقیدہ پالزم. اور اس وقت جو لوگ, اب ظاہر اس وقت میڈیا تو تھا نہیں, اچھا کچھ عرصے میں انجیل بھی ضائع ہو گئی, تو اب لوگوں کے سامنے جو تحریر تھی وہ پال ہی کی تھی. تو جنہوں نے عیسائیت کو قبول کیا انہوں نے دل سے اسے عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین سمجھ کر ہی قبول کیا. اس لیے وہ بیچارے جان بوجھ کر نہیں بھٹکے, وہ بھٹکا دیے گئے. اسی لیے اللہ نے اصول یہ رکھا ہے کہ جو توحید پر ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو توحید پر ہوگا اور آخرت کو مانتا رہا ہوگا, نیکوکار ہوگا, یہ 3 چیزیں کہیں نا, پھر وہ مر گیا تو وہ بخش دیا جائے. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا وہ موحد ہوگا, شرک نہیں کرتا ہوگا, آخرت کے انکاری نہیں ہوگا, نیکوکار ہوگا, وہ بخش دیا جائے, کیونکہ اس کا تو قصور نہیں ہے, کتابیں بدل دی گئی. ہم یہ ایکسکیوز نہیں لے سکتے کیونکہ کتاب موجود ہے اور وہ بدلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بہانے بھی ختم ہو گئے. آخر میں کیا آتا ہے جی,
آمین، آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، ہم دعا کے آخر میں کہتے ہیں، تو چونکہ یہ بھی دعا ہے تو اس لیے آمین کہتے ہیں۔ تو آمین کا مطلب ہے اللہ ایسا ہی کر دے، اللہ جی ایسا ہی کر دے، ٹھیک ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے پکار کا جواب دینا اور جیسا کہا گیا وہ کر دینا ہوتا ہے۔ تو آمین الحج البیت کا لفظ بھی آتا ہے نا، کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور حج کے لیے نکل پڑے، وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا۔ تو آمین کا مطلب ہے اللہ جی قبول کریں اور وہ کر دے جو ہم نے عرض کی۔ تو اس میں پھر یہ بحث آتی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن میں پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، کلامی بحث ہے، پڑھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک بحث ہے کہ نماز میں آمین باواز بلند کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، اس سے سنی وہابی بحث بنایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ نبوی میں آمین باواز بلند کہی جاتی، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی، اور یہ ایک نہیں کئی طریقوں سے ثابت حدیث اور اتھینٹک حدیث ہے، اور ایک بھی روایت ہمیں نہیں ملتی جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین باواز بلند نہ کہنے کا کہا ہو، کوئی دلیل نہیں۔ بحث کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ کہا کہ آمین باواز بلند نہ کہی جائے۔ اب پھر وہی بات ہے، ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہ پہنچی، اور ویسے بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اور خود ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں اگر میری کسی بات کے پیرالل تمہیں کوئی حدیث مل جائے جو صحیح ہو تو میری بات چھوڑ دو، حدیث کو قبول کرو۔ تو دیکھیے یہ بہت بیکار کی بات ہے، آمین باواز بلندی کہی جائے گی، یہ سنی وہابی مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، اور آج بھی حرمین میں وہی طریقہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ، ویسے اس فہم کے ساتھ اگر ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں نماز میں تو شرک کون کرے؟ گنجائش نہیں چھوڑتی نا سورہ فاتحہ شرک کے لیے، بندہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، ایاک نستعین کا عہد کرتے ہے نا۔ اچھا شرم آتی ہے، خیال بھی نہیں آتا، اگر کبھی عہد جاہلیت میں کوئی دعا پڑھتے بھی رہے ہوں تو یعنی شرم آتی ہے سوچ کر بھی کہ یہ میں نے کیسی حرکت کی تھی۔ ابھی ایک بڑی معروف چیز ہے ناد علی، ایک دعا خود ساختہ شعر ہے، دعا تو نہیں شعر بنایا گیا ہے کہ علی اے علی میں آپ کو پکار رہا ہوں تو آپ میری مدد کریں، تو اس طرح کے ساتھ 4 لائنوں کا شعر، تو لوگ اسے مشکل کشائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ذرا سوچ لیں نا، اسی طرح قصیدہ غوثیہ ایک بار ترجمہ تو دیکھیں، ایک بار ترجمہ دیکھیں، پھر آپ کا دل خود کہے گا مت کرو۔ تو مسئلہ سنی وہابی کا نہیں ہے، مسئلہ توحید اور شرک کا، بہن کے ساتھ شعور کا ہے۔ جی میں پہلی عرض کرتی ہوں، شعور اور شعور میں صرف عین کا فرق ہے، جن میں شعور ہوتا ہے نا وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور جن میں نہیں ہوتا وہ شور مچاتے رہتے ہیں۔ تو عبادتوں میں بھی یہی حال ہے، جن میں شعور ہے ان کی عبادتیں پرسکون ہیں۔ بڑی مزیدار بات ہوئی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ اہل حدیث مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی انہوں نے، تو بعد میں کہنے لگے کہ میں ادھر چلا گیا، میں ادھر نماز پڑھتا ہوں، کی جاب ایسی جگہ ہوگی کہ قریب ترین مسجد اہل حدیث ہے، خود وہ سنی ہے، تو وہ ادھر جانے لگے، تو نماز ادھر ہی پڑھتے ہیں، تو کہنے لگے اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں بعد جو تھک کے نا بہ جانے لگے۔ اب بتائیں کیوں بیٹھتے ہیں ہم؟ خیر میں اہل حدیث نہیں ہوں لیکن کیوں بیٹھتے ہیں؟ تسبیحات کرتے ہیں نا، وہ تسبیحات کا پتہ ہی نہیں، مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا تھک کے نہیں بیٹھتے، وہ تسبیحات کرتے ہیں، کیڑیاں تسبیحات؟ پھر میں نے انہیں اللہ عمہ دی، پھر انہوں نے مجھے بعد میں کال بھی کی، وہ کہنے لگے کہ میں نے آج تک، میری عمر 45 سال ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نماز کے بعد پڑھتے، ہم تو بس وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے اٹھاتے تھے۔ تو یہ انہوں نے گیس کیا کہ ان کو اچھا نہیں، اہل حدیث سے تو کچھ پوچھتا ہی نہیں نا، نہ اہل حدیث سنی سے کچھ پوچھے گا نہ سنی اہل حدیث سے پوچھے گا، تو وہ تو پوچھنا ہی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر گیس کیا کہ نماز لمبی پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے تھک کر بیٹھ جاتی ہیں۔ دیکھ لیں ہم ایک دوسرے پر کتنا ظلم کرتے ہیں، اللہ پاک آسانیاں ادا کرے، اللہ ہمارے دل کو حق کے لیے کھول، آمین۔ سورۃ البقرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنام القرآن اور ذروۃ القرآن، قرآن کی کوہان ہے۔ سورہ بقرہ سنام القرآن، قرآن کوہان ہے، ذروۃ القرآن، ذروۃ القرآن قرآن کی بلندی ہے، قرآن کی چوٹی ہے، ٹاپ ہے۔ تو جو سارے قرآن میں تفصیل ہے
ایک بار پھر سورہ بقرہ میں اس کا خلاصہ اجماع